کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ راستے میں بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آگے آسانیاں دی، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بیٹھنا تو یہ ضروری بنتا ہے، ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس کی اجازت دے دی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک تمہیں اجازت ہے، لیکن آپ نے بیان فرمایا فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تم راستوں کو ان کا حق دو، راستوں کے حق کو پورا کرو۔ اگر راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ آپ نے بیان فرمایا غض البصر، اگر راستے کے کنارے میں بیٹھے ہو، چوراہوں پر بیٹھنا چاہتے ہو تو یہ سب چیز یاد رکھو، غض البصر، نگاہ نیچی رکھو، کسی کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو، رد السلام، سلام کا جواب دو، والامر بالمعروف، اگر دو چار لڑکوں کے ساتھ یا کسی بزرگ کے ساتھ آپ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو نیوز پیپر یا پولیٹیکل گفتگو کے بجائے ایک دوسرے کو آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے منع کرتے رہیں۔ یہ راستے کا حق ہے۔ اس شریعت نے اتنی پاکیزگی اور طہارت کے طریقے سکھلائے، لیکن ہم دوسروں کو تکلیف دیتے چلتے ہیں، کوڑا کرکٹ گندگی روڈ پر پھینکتے چلتے ہیں۔ سوچھ بھارت ابھیان کا بہت چرچا ہے، لیکن ہماری شریعت نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے، تقریباً 1450 سال پہلے اس چیز کا ذکر کر دیا۔ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، لیکن ہم روڈ راستوں پہ گندگیاں پھیلاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار کے مطابق اپنی زندگی ہم نہیں گزار رہے ہیں، ہم سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتقوا اللعانین، تم دو لعنت کا موجب سبب بننے والی چیزوں سے بچو، دو چیزوں سے بچو جو کہ جس کی بنیاد پر تم ملعون ہو سکتے ہو، تم اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہو۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے اس میں سے ایک چیز یہ بیان فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، ملعون شخص کون ہے؟ جو شخص راستوں پر پیخانے کرتا ہو، بیچ چوراہے پر، ایک چوراہے کی سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر ٹوائلٹ کر رہا۔ مذہب اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص راستے پر بیٹھ کر اپنی حاجت کو پوری کر رہا ہو، پیخانہ پیشاب کر رہا ہو، یہ شخص کیا ہے؟ ملعون ہے۔ اور پھر آگے فرمایا او فی ذلہم، یا کوئی سایہ دار جگہ ہو جہاں پر لوگ آرام کرتے ہوں، بیٹھتے ہوں، وہاں پر بیٹھ کر آپ پیشاب کرنے لگے، یہ کیا ہے؟ لعنت والی چیز ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں سکھلایا، لیکن ہم مسلمان سڑک کو، چوراہوں کو، گلی کوچوں کو گندگیوں سے، غلاظتوں سے، کوڑا کرکٹ سے بھرے رکھتے ہیں، جس سے فضا، ہوا خراب ہوتی ہے اور ہم صحت یاب نہیں ہو پاتے۔ ہماری شریعت نے ہمیں بہت پہلے سکھلا دیا کہ پاک صاف رہو اور اپنے سڑک کو، اپنے چوراہوں کو، اپنے گلی کوچوں کو، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھو، لیکن ہم ہی مسلمان اس طرح سے گندگیاں پھیلاتے پھرتے ہیں۔ لہذا لا ضرر ولا ضرار، کوئی شخص کسی کو تکلیف میں نہ ڈالے۔
ارادتاً بھی نہ ڈالے، جان بوجھ کر بھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور بغیر جانے بوجھے بھی آپ کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچے گا۔ من ضار ضارہ اللہ بھی، جو شخص کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ومن شاق شاق اللہ بھی، اور جو شخص کسی کو مشقت میں تکلیف میں ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اسے مشقت میں اور اسے تکلیف میں، اسے پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ مشقتوں سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔